الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت
آج ہمیں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلیل انسان پیدا کر، جہاں میرے والد احترام دوستوں بزرگوں، آج 8 مارچ سن 2021 23 رجب المرجب سن 1442 12 سوموار جامعہ عالمیہ ختم نبوت جناب نگر کے سالانہ پروگرام ختم بخاری شریف کے عنوان سے معتمد ہے۔ جتنے بھی فضلاء آج بخاری شریف کا آخری درس حدیث سن کر دستار فضیلت اپنے سر کے سجائیں گے، ان کو بھی مبارکباد پیش ہے، اور ان سے زیادہ ان کے والدین کو میں اپنے دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور والدین سے زیادہ ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے 8 سال تک صبح شام ماہ و سال محنت کر کے ان بچوں پر محنت کر کے ان کو تیار کیا، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے، اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چوگنی کرکے عطا فرمائے، اور اس ادارے میں پڑھنے والے ہر بچے کو اللہ رب العالمین بخاری شریف کے آخری درس حدیث کے بعد دستار فضیلت کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو استاد ہیں ہماری اس ادارے کے، ان کے حکم کے مطابق میں ایک بہت بڑا عالم شخصیت تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں، ان کا حکم ہوا کہ انشاءاللہ چند باتیں اپنے طلباء کرام اپنے بھائیوں سے، کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں اور یہ بھی طالب علم ہم کلاس ہیں، کچھ باتیں طلباء سے، باقی علماء سے یہ درخواست ہے اگر کبھی کوتاہی رہ جائے تو بھی اصلاح علماء کرام، خاص کر جن کو اللہ پاک نے آج دستار فضیلت کی سعادت عطا فرمانی ہے، میرے بھائی یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک آپ کی جو زندگی تھی وہ اس 4 دیواری کے اندر تھی، وہ اس مدرسے کے سائے کے نیچے چھپی ہوئی تھی، وہ آپ کے اساتذہ کی دست شفقت کے اندر تھی، لیکن آج جب آپ کے سر کے اوپر دستار رکھی جائے گی تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مناظر احمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس سال فارغ ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا پروگرام بنا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم کلاس جتنے بھی تھے، حضرت مدنی جیسے لوگ ان کے ہم کلاس تھے،
انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی آج ہمارے اوپر جو یہ دستار فضیلت سجائی جائے گی ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو متکلم بنا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا گیا کہ استاد محترم ہم ابھی اس لائق نہیں ہیں کہ آپ ہماری دستار بندی کریں، آپ فی الحال ہماری دستار بندی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو جب استاد کے سامنے یہ بات آئی تو استاد نے فرمایا ہمیں اپنی شاگردوں پر اتنی اعتماد ہے اور اتنی ناز ہے کہ ہم دستار بندی کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیں گے کہ آج کے بعد ہماری یہ جو فضلاء ہیں ہم ان کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں، آپ جس موضوع پر بھی ان سے بات کرنا چاہیں، کوئی بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھو قرآن شریف میں آیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک جو علماء ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، علماء کے اندر تقوی ہے، علماء کے اندر خشیت الہی ہے، علماء کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر جاؤ گے، جیسے ہی آپ کا امتحان ہوگا بظاہر تو آپ یہاں سے یہ مطمئن ہو کے جائیں گے کہ ہمارا یہ کتابوں کا امتحان ختم ہو گیا، ہمارا یہ تحریری امتحان ختم ہو گیا، اب ہم آزادی سے جہاں گھومیں گے، اب جہاں ہم آزاد رہیں گے، اب جہاں ہم چاہیں گے جائیں گے، جہاں ہماری مرضی ہوگی ہم ٹائم پاس کریں گے۔ بظاہر تو یہی لگے گا، بظاہر تو بھی آپ کو یہی محسوس ہوگا، لیکن یاد رکھنا کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ بیتے دن یاد آئیں گے اور آپ رو رو کر اپنی اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر گزرے ہوئے وقت کو یاد کریں گے۔ یقین کرو جب انسان بظاہر کی خوشی منا کر باہر چلا جاتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ میں اب آزاد ہو گیا، یہی سوچتا ہے کہ اب میں عالم بن گیا، یہی سوچتا ہے اب میں فارغ التحصیل ہو گیا، یہی سوچتا ہے کہ اب میں مفتی بن گیا، اب تو میں دورہ حدیث کر کے عالم بن چکا ہوں۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے جب دنیا کے تھپیڑے لگتے ہیں، جب دنیا کی گرم ہوائیں لگتی ہیں، جب دنیا کے تانے سننے پڑتے ہیں، جب دنیا کے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، جب لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے اے کاش جو ہم نے مدرسے کی چار دیواری کے اندر وقت گزارا تھا اس کو قیمتی بنا لیتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے آج آپ مولانا بن کے تشریف لے جا رہے ہیں، آج آپ عالم بن کے جا رہے ہیں، اب یہاں سے آپ کا اور ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کا عمل جو بھی آپ اچھا عمل کریں گے یا جو بھی آپ برا عمل کریں گے وہ فوراً یہ کہیں گے یہ تو جامعاتی ختم نبوت کے طالب علم ہیں، یہ تو وہاں سے فارغ التحصیل ہے، تو ان کو مولانا شاہد صاحب نے کیا سکھایا، ان کو حضرت مولانا غلام رسول دین پوری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے کیا سکھایا، ان کو حضرت مولانا احمد صاحب نے کیا سکھایا، ان کو حضرت مفتی صاحب نے کیا سکھایا، کیا ان کو یہی سکھایا؟ اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی کوئی لگ گئی تو یقین کرو آپ کو روز کم بات کریں گے، آپ کے اساتذہ ادارے پر زیادہ انگلی اٹھے گی۔ یہاں سے جانا تو ڈر کے جانا، یہاں سے جانا کہ سوچ کے جانا، یہاں سے جانا تو اللہ سے معافی مانگ کے جانا، یہاں سے جانا تو اپنے اساتذہ سے دعائیں لے کے جانا، یہاں سے جانا اپنے اساتذہ کے جوتے سیدھے کر کے جانا اور اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہنا، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتے رہنا، اپنے اساتذہ کے ساتھ ان کی شفقت لیتے رہنا۔ یاد رکھو اگر آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی بھی زندگی بنا دیں گے، اللہ آپ کے مدرسے کا بھی عزت اور احترام بڑھا دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ دیکھیں میرے بچوں، جب بھی آپ ہم یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا، اور یاد رکھیں
استاد کی بے احترامی ہو گئی تو اس سے معافی مانگے بغیر نہ جانا، ورنہ شاید اللہ سے دین کا کام نہیں لے گا۔ یہ نہ سمجھنا یہ چھوٹے استاد ہیں، یہ نہ سمجھنا یہ عام استاد ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ استاد کا وہ مقام نہیں ہے۔ استاد چھوٹا ہو یا بڑا ہے، جو اس مسجد میں تشریف لائے، اللہ کی قسم ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ جو اس مسجد میں آ گئے وہ مسجد نبوی پہ آ گئے ہیں، اور یاد رکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کے آئے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم استاد بن کے آئے ہیں، صحابہ شاگرد بن کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیر بن کے آئے ہیں، صحابہ مرید بن کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم استاد بن کے آئے ہیں، صحابہ شاگرد بن کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاجی بن کے آئے ہیں تو صحابہ ہدایت یافتہ ہو کے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس کا جو روحانی تعلق ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صوفہ سے تعلق ہے۔ اور اس صوفہ کی آپ حالت دیکھو، اور اس صوفہ میں پڑھنے والے بچوں کی صورت حال دیکھو، اور صوفہ کے اندر پڑھنے والے طالب علموں کا حال دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک دفعہ مجھے بھوک نے اتنی ستایا، مجھے بھوک نے اتنی تنگ کیا، میں بھوک میں اتنی مارا ہوا تھا، فرمایا بھوک کی وجہ سے میں بار بار گرتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ فرمایا اسی حال کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، میں راستے کے اندر بیٹھ گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میں نے ان سے بات پوچھی، میں نے ان سے حال احوال پوچھا، میں نے ان سے خیریت پوچھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں پوچھوں کتنے دن کا جو میں بھوکا ہوں، شاید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کھانے کے لیے لے جائے۔ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں تشریف لائے، تھوڑی دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم نے یہی سوچا کہ شاید سیدنا فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بندوبست کرتے ہیں، لیکن حال احوال پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ بھی کئی دن سے بھوکے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے یاروں کیسے بیٹھے؟ یا رسول اللہ بھوک نے ستا دیا، یا رسول اللہ بھوک نے تنگ کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 4 دن سے میں محمد رسول اللہ کا بھی فاقہ ہے۔ فرمایا اپنے یاروں کو ساتھ دیا، اپنے صحابہ کو ساتھ دیا، اپنے صحابہ کو ساتھ دے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جا کے پوچھا، پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ گھر کے اندر تو حضرت نہیں ہے۔ تو ان کی گھر والی نے کہا حضرت آپ کا آنا کیسے ہوا، آپ کیسے تشریف لائے، آپ حکم فرمائیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم بھی آپ کے خادم موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اس لیے آئے تھے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھے، میں ابھی کھانا تیار کر کے بھیجتی ہوں۔ کھانا تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو جب اس کھانے کو دیکھا تو کھانا کھانے سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی، تھوڑا سا سالن لیا، فرمایا جاؤ جا کر میری لڑکی جگر فاطمہ کو دے کے آؤ، آج میری فاطمہ کا بھی 5 دنوں کا فاقہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی۔ صحابہ نے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صدیق، او میرے پیار، ذرا جا کے دیکھو ماجرا کیا ہے۔ جا کے پتہ کیا گیا، آ کر اطلاع کی گئی یا رسول اللہ واقعی ان کا آخری وقت ہے، تمام پر چلنا تو یہ بازار ہی نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پتہ کرو کہ ان کے بوڑھے والدین میں سے ان کا والد یا ان کی والدہ زندہ ہے تو ان کو اطلاع کرو کہ میں محمد رسول اللہ ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا گیا ان کی بوڑھی والدہ زندہ تھی۔ صحابی رسول نے یہ ذہن میں رکھنا اور بدری صحابہ میں سے ہے، ان کی بوڑھی والدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بوڑھی اماں ہے، لاٹھی کے سہارے کر کے آئی ہے۔ آقا نے فرمایا او اماں، اور محمد رسول اللہ کو کہاں ہوگا، میں محمد رسول اللہ تیرے پاس آ جاتا۔ اچھا اماں یہ بتا تیرا بیٹا علقمہ ہے، تو اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں یہ بات کان کھول کے سننا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں اپنے بیٹے سے اس لیے ناراض ہوں کہ یہ میرا بیٹا بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن یہ مجھ سے جب بات کرتا تھا بدتمیزی سے بات کرتا تھا، ادب احترام سے بات نہیں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے آؤ، ان لکڑیوں کو آگ لگاؤ، میں علقمہ کو آگ کے اندر جلانا چاہتا ہوں۔ ماں کا کلیجہ بڑا نرم ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا محبت ہے، ماں کی شفقت ہے، فوراً تڑپ اٹھی یا رسول اللہ میرا بیٹا میرا لفظ جگر آپ اس کو آگ میں ڈالیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں اماں میں محمد رسول اللہ اس کو یہاں آگ میں ڈالوں گا، جیسی اس کی روح نکلے گی اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ رو پڑی، رو کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالے، میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اب جیسے انہوں نے معاف کیا تو صحابہ گئے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں خیال کرنا، والدین کا بھی احترام کرنا، اساتذہ کا بھی ہمیشہ ادب کرنا، والدین کا بھی ہمیشہ ادب کرنا۔ جب اس ادب اور احترام کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے اللہ آپ کو زندگی کے اندر